أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالعلي عليه السلام إن لله وإنا إليه راجعون۔ بے شک ہم اسی کی طرف سے آئے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر ذی روح وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمام ارواح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو اجسام عطا کرتے ہیں ان کو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ اڑان کر کے وہ روح جو ہے وہ تو پرواز کر جاتی ہے، مگر وہ جسم، وہ اجسام یہی زمین پر رہ جاتے ہیں۔ یہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ چاہے وہ کتنے ہی بڑے نبی ہوں، امام ہوں، ولی ہوں، اوصیاء ہوں، ابدال ہوں، کتب ہوں، کسی بھی زمانے سے ان کا تعلق ہو، ہر انسان کو ایک مقررہ مدت ختم کر کے جو اس کو کاسٹیوم دیا جاتا ہے جسم کی صورت میں، جس میں اللہ کی وہ نور، اللہ کی ٹوٹی ہوئی وہ روح کہ جس کے بل بوتے پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایک روز اس کو پرواز کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خالق کی حقیقی سے ایک بار پھر ملنا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کی شب اسلام کی تاریخ اگر ہم کہیں تو بھی درست، اور اگر انسانی تاریخ اگر ہم کہیں تو وہ بھی درست، کہ یہ تاریک ترین رات، یہ وہ رات کہ جس روز امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ خواتین و حضرات، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، I have been saying that and I will always say that آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے، بے شک حبیب کبریا، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، رحمت للعالمین، وہ پہلی افضل ترین ہستی ہیں جو اللہ کو محبوب ترین ہے۔ افضل ترین ہستی آقا دو جہان کے بعد جو ذات سب سے بلند و بالا ہے اور اعلیٰ ہے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج کی وہ شب ہے کہ جس شب آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک خارجی نے، ایک منافق نے، ایک ایسے شخص نے جو اپنے دل میں دنیا کی محبت لیے اپنی زندگی گزار رہا تھا، جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھ سکا، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھ سکا، ایسا شخص جو دنیا کے لالچ، عورت کے لالچ، پیسے، شہرت، ان تمام چیزوں کے لالچ میں یہ بھول گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے صرف ایک چیز کا تقاضا کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر تقوی اختیار کر بھی لیا، کیونکہ بے انتہا ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے تعلق واسطہ نہیں رکھتے مگر بہت کانشیس لائف گزار رہے ہوتے ہیں، متقی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے مذہب پہ رہ کر عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمات بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے انتہا اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے وقت کے امام سے نہ واقف ہوتے ہیں اور نہ ان کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز جیسا کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ اجر رسالت ادا نہیں کر سکتے، اور اگر کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ فقط ایک طریقہ ہے کہ حقداران اور قرابت داران، جو حقداران رسول اللہ ہیں وہ رسول اللہ کے قرابت داروں کو اہمیت دیں، ان سے محبت کریں، اور محبت یاد رکھیے ہمیشہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں جو عمل انہوں نے ہمیں بتائے، کر کے بتائے، سمجھائے، تعلیمات دی۔ آج کی رات امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین، امام المتقین، وصی رسول اللہ
جو کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، وخلیفتہ بلا فصل، ان کی شہادت کی رات ہے۔ ایک کلمہ گو نے، ایک کلمہ پڑھنے والے نے دنیا کے لالچ میں اپنے وقت کی حجت، اپنے وقت کے امام کو زہر میں گھل بجھائی ہوئی تلوار ان کے سر پر مار دی گئی۔ ویسے تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آقا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اتنے مصائب ہیں کہ جن مصائب کو اگر ہم یاد کرنا شروع کریں تو ہماری ساری زندگی روتے ہوئے گزر جائے، مگر ان کی زندگی کی دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے شاید لوگوں کو بہت کم لگیں، مگر جب میں سوچتی ہوں تو آپ یقین کیجئے میرا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ یہ وہ ہیں جو آقا کی پسندیدہ ذات ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو کہ جب اللہ نے رسول اللہ سے کلام کیا تو امام علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کیا۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ گوہوں میں پہلی نماز پڑھنے والے، پہلا اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، دعوت ذوالعشیرہ پہ کھڑے ہو کر، اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر نبی کی مدد کرنے والے اور نبی کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سائے کی طرح چلنے والے، ہر وقت میں ان کے کام آنے والے، ایک اونٹنی کے بچے کی طرح آقا کے پیچھے پیچھے اپنی زندگی گزارنے والے، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی تلوار، اپنی شجاعت، اپنی سخاوت، ہر شے اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے والے۔ یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت کہ جن کو اگر ہم نے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنی ہر چیز کے لیے اگر ہم نے اطاعت رسول کرنی ہے، ہم نے اللہ کا پیغام سمجھنا ہے تو ہمیں نبی کی نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پہ چلنا ہے، جو انہوں نے کہا اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ لیکن کیا آقا کی طرف دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کی اطاعت کیسے کرنی ہے، آقا کا کہنا کیسے ماننا ہے؟ تو اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ آقا کی اطاعت کیسے کرنی ہے، ان کی اتباع کیسے کرنی ہے، ان کے کہے پر کیسے چلنا ہے، تو کون ہے کہ جس کی طرف ہم دیکھیں؟ وہی نا جو بچپن سے لے کر جس نے اپنی آنکھ نہ کھولی، بے شک وہ خانہ کعبہ میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، بیت اللہ میں آئے، مگر اپنی آنکھ تک نہ کھولی جب تک آقا دو جہاں نہ آئے۔ وہ دنیا میں آئے مگر ان کی آنکھیں نہ کھلی جب تک آقا ان نے آ کے ان کو اپنے سینے سے نہ لگایا، اپنے گلے سے نہ لگایا، اپنا چہرہ مبارک دکھایا۔ یہ وہ امام علی ہیں جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ کے اوپر اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر اپنی آقا کی نبوت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ وہ امام علی ہیں جو لمحہ بلمحہ کوئی بھی موقع، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ خندق ہو، چاہے جنگ احد ہو، ایک اشارے کے اوپر جو اشارے سمجھنے والا ہو آقا دو جہان کا، وہ ہے امام علی ابن ابی طالب، کہ جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو نہ ہوتی تو ہمارے خلیفہ دوم ہلاک ہو جاتے۔ یہ وہ ہیں کہ جن سے مشورے کر کر کے خلیفہ اول نے اپنا جو دور ہے وہ گزارا۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے 3 مرتبہ خلافت کو پس پشت ڈالا۔ کیونکہ ان کے لیے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، نبی کی محبت سب سے بالا تر تھی۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ہیں جو آقا کے اشارے اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، اس شخص کی جو میرے بارے میں برے القاب اور برے الفاظ بیان کر رہا ہے، اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ کوئی اور ہوتا تو اصلاً وہ زبان کٹ جاتی، بٹ میرے مولا نے، میرے آقا نے کیا کیا؟ ہمارے مولا متقیان نے یہ کیا کہ اس شخص کے ساتھ اتنی محبت، اس قدر عنایت
اس قدر عطائیں کی کہ ارد گرد کے جو اصحاب تھے انہوں نے شکایت لگائی کہ آپ نے علی سے کہا کہ آپ ان کی زبان، اس شخص کی زبان کاٹ دیں، وہ تو اس کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، وہ تو اس کو اپنا گھوڑا تھما رہے ہیں، وہ تو اس کو کھانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، وہ تو اس کو اشرفیاں دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے زبان کٹی؟ آقا نے چہرہ مبارک اپنا اوپر کیا، آقا مسکرائے۔ آقا جب مسکرائے تو انہوں نے کہا کہ کل آنا۔ اگلے روز جب وہ شخص واپس آیا، تمام مجمع جو ہے وہ مشتعل ہو گیا کہ اس کی تو زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، یہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ آج پھر آ گیا؟ کل تو اس کی جان بخش دی گئی تھی مگر اس کی زبان کٹ جانی چاہیے تھی، یہ کیوں نہ ہوا؟ اب وہ شخص جو آیا تو واقعی کٹی ہوئی زبان کے ساتھ آیا، مگر وہ زبان کسی تلوار، کسی چھری سے نہیں کاٹی گئی تھی، وہ زبان اخلاق کے ساتھ کاٹی گئی تھی، وہ زبان اعلیٰ ظرفی کے ساتھ کاٹی گئی تھی، وہ زبان کردار کے ساتھ کاٹی گئی تھی۔ ایک شخص جو آقا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آقا کے اشارے پر سمجھنے والے علی بن ابی طالب نے ایسا اخلاق اس کے ساتھ روا کیا کہ وہ شخص اس دن کے بعد سے آقا کے خلاف کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے زندگی میں جو کہا وہ صرف نعت رسول مقبول کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ ذات کہ جن کو دیکھنا ہے نا، اگر یہ دیکھنا ہے کہ آقا کے نقش پا پہ چلنا کیسے ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نظر کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کو سمجھیں کہ جب وہ سوئے تو کیسے سوئے، جب وہ اٹھے تو کیسے اٹھے۔ جب انہوں نے آقا کے کہنے پر یہ بات کہی کہ آقا نے کہا ہے کہ صبح تم مدینے میری فیملی کو لے کر آنا، تو وہ رات پہلی رات تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں یا ان کی عبادت میں نہ گزری بلکہ وہ سو کر گزری، وہ واحد رات۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہی رات عبادتوں میں افضل ترین رات تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب کبریا اللہ کے محبوب کو بچانے کے لیے اس جگہ سو گئے جہاں پر لوگ تیر تبر اور کیا کیا نہ لے کر کھڑے تھے، مگر یہ یقین کامل تھا۔ یقین کرنا ہے آج آقا کی ذات کے اوپر تو کیسے کریں؟ علی کو دیکھیے، ان کے نقش پا پہ چلنا ہے، کس کو دیکھیں؟ علی کو دیکھیں۔ آقا کے اشاروں کو سمجھنا ہے، کہاں دیکھیں؟ علی کو دیکھیں۔ اپنی زندگی میں، یعنی آقا کی زندگی میں اور آقا کی زندگی کے بعد جب کوئی ہوتا ہے تو اس کی پیروی کرنے والے، اس کے کہنے پہ چلنے والے بہت سے ہوتے ہیں، مگر جیسے اس شخص کی، اس ایک عظیم انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہر کسی کے تیور بدل جاتے ہیں، چاہے وہ کیوں نہ کوئی آج کل کے زمانے میں ماں باپ ہوں۔ مگر دیکھیے کردار امام علی ابن ابی طالب، کس طرح سے امہات المؤمنین کا احترام کرتے رہے، کس طرح سے اصحاب کرام اور بالخصوص سب سے بڑھ کر احترام کرتے رہے اس دین اسلام کا، کس طرح سے حفاظت کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گی کہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لوگوں کو دشمنی کیا تھی؟ دشمنی، یاد رکھیے کہ دشمنی ان سے نہیں ہوتی جو قانون بناتے ہیں۔ آقا اللہ کا قانون لے کر آئے تھے کتاب کی صورت میں، ہم تک پہنچانے والے تھے۔ ہمیشہ دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اس قانون کی حفاظت کرتا ہے، جو اس قانون کو نافذ کرتا ہے۔ اب شاید آپ کو اس بات کی تھوڑی سمجھ آئے کہ آخر کیوں علی اور اس کے گھر والوں سے اتنی دشمنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جاتے ہوئے حجۃ الوداع کے اوپر جو آخری خطبہ دے کر گئے، اس میں واضح طور پہ بیان کیا کہ میں تم لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
اہل بیت جس نے تھام لیا اور کتاب کو نہ تھاما 0 ہو گئے، جس نے کتاب کو تھام لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا 0۔ آپ یہ دیکھیے، آپ تھیوری میں مارکس لے لیں، آپ پریکٹیکل نہ کریں جو کہ صرف 20 نمبروں کا ہوتا ہے، آپ کی سپلی آ جاتی ہے۔ آپ پریکٹیکل میں پورے مارکس لے لیں مگر آپ کی تھیوری ویک ہو، آپ تب بھی پاس نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسا اللہ نے اصول بنایا ہے، یہ اصول ایسا بنا کے چلے گئے آقا کہ آنے والے ہر دور میں جب تک قیامت نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی حجت خدا میرے خون کا، کوئی نہ کوئی ایسا جانشی میری نسل میں سے ہوگا جس کی اطاعت تو بے واجب ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جب وہ محافظ دین، وہ محافظ قرآن، اسی لیے تو ہم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو کہتے ہیں نا خلیفۃ الرحمن شریکت القرآن، کہ وہ قرآن ان کے بغیر اور وہ قرآن کے بغیر نامکمل ہیں۔ خواتین و حضرات، یہی سلسلہ ہے اور یہی وہ خارجیت تھی، یہی وہ لوگ تھے جو قرآن کو تو سب سمجھتے تھے، کامل سمجھتے تھے، مگر وہ جو قرآن نافذ کرنے والے تھے ان کو اہمیت نہ دینا تو بہت دور کی بات، بلکہ ان کی تصدیق کرتے تھے۔ میں ان 2 چیزوں کے اور امام کے 2 مصائب کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جب آقا دو جہان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آقا کے رخصت ہونے کے بعد جب امام علی بن ابی طالب مدینے کی گلیوں میں جایا کرتے تھے اور واپس آتے تھے تو ان کا چہرہ بہت افسردہ ہوتا تھا، تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی تھی کہ اے علی، آپ اتنے اداس کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں دکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جانتی نہیں تھی، مگر وہ اس سوال کر کے ہم سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس علی کے ساتھ جو ایک ایک لمحہ آقا کے ساتھ رہا، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے آقا کے پردہ کرنے کے بعد۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کی اپنی دختر کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا، that's a separate thing۔ تو امام ارشاد فرماتے تھے کہ اے فاطمہ، تو بی بھی پوچھتی تھی کہ کیا مدینے کے لوگ آپ سے آپ کو سلام نہیں کرتے، کیا آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کیوں اتنے اداس ہوتے ہیں؟ تو امام آگے سے آنکھوں میں آنسو لیے، یہ وہ خیبر شکن ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے ہر جنگ میں کفر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زوجہ کے سامنے کہتے کہ سلام کرنا تو دور کی بات، میں جب سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب دینے کا روادار نہیں ہوتا۔ یہ کیا دشمنی تھی امام کے ساتھ، یہ کیا دشمنی تھی اس انسان کے ساتھ جو ساری زندگی دین اسلام کی حفاظت کرتا رہا۔ کبھی سوچنا تو چاہیے ہمیں، کبھی اس کے اوپر ریسرچ تو کرنی چاہیے، یا ہم نے اسی طرح سے زندگی گزار دینی ہے جس طرح سے ایک جانور اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں پہ بھی ریسرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہمیں حق، سچ اور باطل میں ہم فرق کر سکیں۔ جتنی بھی ہم نے کہانیاں آج تک سنی، اپنے اس جو لائیو سیشنز ہم نے کیے، میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی، ایک سوچ کے ساتھ ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہم ہر روز جو ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو جتنی بھی کہانیاں ہوئیں اس میں کیا چیز تھی؟ ایک حق پہ شخص ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، مختلف جو جتنے بھی، چاہے اصحاب کہف کے زمانے کے اندر موجود وہ بادشاہ ہو جس کو دقیانوس کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور جتنے بھی بادشاہ گزرے، یزید کے دور میں آپ دیکھ لیں، آگے امام کے بچوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، سو یہ جاننا کہ اس دور میں حق پہ کون تھا، باطل کون تھا، ضروری ہے تاکہ ہم اطاعت اور اتباع صحیح اور حق والوں کی کریں، یہ ملاوٹ نہ کہیں ہو جائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ ایک یہ واقعہ، اور دوسرا جس وقت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی 19ویں شب رمضان کو جب امام کو لگتی ہے ضربت، اور جب یہ گفتگو ہر طرف پھیل جاتی ہے
جب ہر طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام علی شہید ہو گئے، تو اس زمانے کے اندر جو ڈمیسکس تھا، جو آج شام ہے، اس میں لبنان بھی موجود تھا اور بہت سا علاقہ تھا، بہت سارے مختلف ملک تھے جو صرف ڈمیسکس کا حصہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شام میں رہنے والے عوام الناس نے کیا کہا جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ، اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ وہ جو امیر المومنین ہے، وہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اور علی، آقا کا ارشاد، آقا کا فرمان کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، جس نے علی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ کہ جس شخص کے بارے میں آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے مومن اور منافق میں فرق دیکھنا ہے تو دیکھیے، اللہ علی کا نام لے کر دیکھیے، جو منافق ہوگا اس کے چہرے پہ تیوڑی آ جائے گی، جو منافق ہوگا اس کے چہرے کا رنگ فک ہو جائے گا، اور جو مومن ہوگا اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا۔ یہ وہی علی ہیں کہ جس کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ کیا یہ باتیں ہماری سوچوں سے بالاتر نہیں؟ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے اس امام کے اوپر کہ جس کو جب ضربت لگتی ہے تو امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب آپ حدیث قصہ سنتے ہیں، کبھی غور کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو امام علی بن ابی طالب یہ دعا کرتے ہیں، اور یقین کیجئے میں جب بھی حدیث قصہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا فخر ہوتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے چاہنے والے، میں اور مومنین، میں اور باعمل حیدر کرار کے حبدار کامیاب ہوئے۔ یہ جملہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جب امام ارشاد فرماتے ہیں اپنی ضربت کے وقت فزت برب الکعبہ، اور پھر جب میں حدیث قصہ کا یہ جملہ سنتی ہوں کہ میں اور میرے چاہنے والے، میرے حبدار، میرے شیعہ کامیاب ہو گئے، یقین کیجئے اس قدر مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ، اور دعا نکلتی ہے اپنے دل سے کہ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیرا رسول چاہتا ہے، جیسا تیرا امام چاہتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں وصیت امام علی ابن ابی طالب، جو کہ نچوڑ ہے امام علی ابن ابی طالب کی زندگی کا، یہ وہ نوشتہ ہے، یہ وہ وصیت ہے جو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علی ابن ابی طالب کو ضربت لگا دی، اس کے بعد امام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اور جو الفاظ، جو موتی، جو وصیت کے ارشاد فرمائے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اور یقین رکھیں ہر سال ویسے تو میں اکثر اس کی تلاوت بھی کرتی ہوں، سنتی بھی ہوں، پڑھتی بھی ہوں سمجھنے کے لیے، مگر بالخصوص امام کی شہادت کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں اس وصیت کو ضرور پڑھتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو بالکل امام کے اس دنیا سے جانے سے پہلے کے الفاظ ہیں۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بے انتہا پیار سے اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی وساطت سے ہمارے جتنے بھی آج کے دور اور جتنے بھی ادوار گزر گئے اور آنے والا جتنے بھی ادوار آئیں گے، ان تمام لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ وصیت ایک لمحے کے لیے آنکھیں امیجن کر کے اس طرح سے پڑھیے گا، سنیے گا کہ ہمارے اور آپ کے امام ہم سے مخاطب ہیں، کیا چاہتے ہیں امام، آئیے سنتے ہیں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں امام نے۔ لیٹس ہیو اے لک۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے
ڈرتے رہنا یعنی تقوی اختیار کرنا. اور یاد رکھیے کہ مقصد رمضان کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے کانشیس رہنا ہے. دنیا کی خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، تمہارے پیچھے آئے. دنیا آتی ہے، دنیا آپ اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، دنیا آپ کی طرف آتی ہے. اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگ جائے اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے. یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. کسی شے پر نہ کڑنا، نہ پریشان ہونا، نہ تجسس میں آنا، نہ ہر وقت بے بس ہو کے ادھر ادھر گھومتے پھرنا کہ جو تم سے روک دی جائے. جو اللہ عطا کرتا ہے اس کو چوم کر اپنی زندگی میں رکھیے. جو اللہ آپ سے لے لیتا ہے اس کی مرضی جان کر اس کو لیٹ گو کیجیے. سو خواتین و حضرات، جو چیز تم سے روک لی جائے. ہم آج اس دنیا کے اندر دنیاوی اشیاء، دنیاوی چیزوں، مادی چیزوں کے اندر اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو بات منہ سے نکالنا، حق اور سچ کی بات نکالنا. سوال کرتے ہیں کیا ہم حق اور سچ کی بات نکالتے ہیں یا ہم مینیپولیشنز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ اس نے کہا، بات کو چینج کر کے کچھ اور کہہ دیا، سنا کچھ اور، کہا کچھ اور. اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا. ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. جو بھی وقت میں آپ کے گھر کے ارد گرد کوئی ظالم ہے تو اس کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے وہ کوئی حقیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو. میں تم کو اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبہ کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. بارہا امام ارشاد فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا. یہ کیونکہ میں نے تمہارے نانا جان سے، یہ امام حسن اور امام حسین کو تاکید کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے. آج زندگی میں رشتوں میں کہیں لڑائی ہوتی ہے تو یقین کیجئے ہم خود بھی اپنا تماشا بناتے ہیں، ہم ارد گرد کے لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی تماش بین ہو جاتے ہیں. مگر اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا کہ عام روزہ اور نماز سے افضل کیا ہے کہ کسی دو لڑے ہوئے لوگوں میں کشیدگی اگر ان میں ہوئی ہو ان کی صلح کرائیں. مگر کیا ہمارا مزاج صلح کرانے والا ہوتا ہے یا تیلیاں لگانے والا ہوتا ہے؟ تو امام آگے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ برباد نہ ہو جائیں. یہ رمضان میں بھی ہمیں یہی بات بارہا کہی جاتی ہے کہ لوگوں کو خیرات دی جائے، زکوٰۃ دی جائے، خمس دیا جائے، لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگتا کہ شاید انہیں ورثے میں بھی کوئی ہم سے حق دلائیں گے. قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا بہت خوبصورت جملہ ہے. یہ اتنا خوبصورت ہے اور یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے لگیں اور تم پر سبقت لے جائیں. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے. جان، مال
اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمارا دین مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے سب کو چھوڑ کر ہم صرف اللہ اللہ اور بس گھر میں دنیا کے معاملات چھوڑ کے بس دین میں لگ جائیں۔ نہیں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ میل ملاپ رکھنا، سوشل ایکٹیویٹیز رکھنا، لوگوں سے ملنا جلنا رکھنا، تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ آج ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے، ایک گھر میں دو لوگ کئی دفعہ مہینہ آپس میں بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پیٹھ موڑ کے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ کیا کہتا ہے ہمارا اللہ؟ کیا کہتا ہے ہمارا مولا؟ کہتے ہیں کہ پیٹھ پھیر کے مت چلنا۔ These are the don'ts۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ جس سے آپ ناراض ہیں؟ امام کی شہادت کی رات ہے آج، یہ امام کا قول ہے ناراض اگر کسی سے کوئی کشیدگی ہے، مولا کو راضی کرنا ہے، مولا کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، آئیے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المؤمنین، اب یہ کیا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے رہو، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ آج ہمارے ہاں کوئی کسی کو کسی منصب سے اتار دیتا ہے، کوئی کسی وزیر کو، کسی وزیر اعظم کو کسی منصب سے خالی کر دیتا ہے، اس کو نااہل قرار دے دیتا ہے، یا کوئی بھی ریزنز ہوتے ہیں، تو ہماری جو جیالے ہوتے ہیں، اس جو پوری اس کی جو اس کے ورکرز ہوتے ہیں، جو جیالے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا خاکہ کہیں بن گیا، ہم اپنی ہی جو ہمارے اثاثے ہیں انہی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ یہ جائز ہے بات؟ یا کوئی شیطان، آپ کوئی ڈیمنز، کوئی شیطان کے چیلے آپ کے کانوں میں بات کر رہے ہیں آ کے کہ اپنے ہی لوگوں کو برباد کرنا شروع کر دو؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام علی بن ابی طالب اپنے قتل پر کہہ رہے ہیں کہ خون کی ہولی نہیں کھیلنی۔ تو یہ آج کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر اور یہ تمام لوگ کون ہیں؟ امام علی بن ابی طالب، آقائے دو جہان کے وسیع جانشین کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کے اوپر یہ خون کی ہولیاں مت کھیلنا، اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی مت کھیلنا، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ اور دیکھو کیا کہنے کہ دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ لطف آیا؟ لطف بھی آیا، 14 طبق روشن بھی ہوئے۔ یہ لکھی ہوئی باتیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ باتیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا حاصل ہے۔ یہ حاصل کہاں سے ہوئی؟ آقائے دو جہان سے۔
आका की बारगाह से। क्या कर सकते हैं हम ये? अगर तो ये कर सकते हैं तो कहेंगे कि हम अली वाले हैं। अगर तो करने की कोशिश कर सकते हैं तो ये कहेंगे कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, कि हम उनके चाहने वाले हैं। अगर तो ये सब कुछ कर सकते हैं तो उनसे ही मदद मांगेंगे। हम उनसे मदद मांगते हैं हमें अच्छी गाड़ी मिल जाए, हम उनसे मदद मांगते हैं हमें अच्छा बर मिल जाए, मांगिए, ज़रूर मांगिए। हम मांगते हैं अच्छा घर मिल जाए, ज़रूर मांगिए, मगर ये भी तो मांगे कि मौला ये जो आपकी वसीयत है ना, ये लगती मुश्किल है लेकिन आपकी मोहब्बत में इतनी मुश्किल तो नहीं होगी। हमें तो दुनिया के किसी इंसान से मोहब्बत हो जाए तो हम उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देते हैं, हम अपने प्यारों को छोड़ देते हैं, हम उसके लिए अपनी पूरी शख्सियत को बदल लेते हैं, हम उसके लिए अपने कपड़ों का, अपना रंग ढंग, पहनना ओढ़ना, खाना पीना सब तब्दील कर लेते हैं। आपसे तो हमें इश्क है, हमें तौफीक दीजिए, हमें ये तौफीक दीजिए कि हम आपकी मोहब्बत में सिर्फ नारे ना लगाएं, हम आपकी मोहब्बत में सिर्फ अली अली ना करें, मगर उस अली अली को करने के साथ साथ हमें ये हिम्मत, जुर्रत और तौफीक दीजिए कि हम इस वसीयत जो ये नहजुल बलागा में, ये जो अल्लाह की किताब के बाद, अहादीस की किताबों के बाद जो ये बेहतरीन किताब है, इसमें जो मौजूद ये वसीयत के दो पेजेस हैं, अल्लाह हमें इसके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा। तुझे अपने उस नबी के वसी का वास्ता कि जिसको उससे बेइंतहा मोहब्बत थी, तू अपने महबूब से मोहब्बत करता है, उस महबूब को महबूब थी ये ज़ात जो अली इब्न अबी तालिब हैं, कि जिनकी एक ज़रबत जो है वो सकलैन की इबादत से बरतर है। इस अली के वास्ते हमारे दिलों को मोम कर दे, हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर दे, हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दे जो हमारे दिलों के अंदर, हमारी सोचों के अंदर, हमारे किरदारों के अंदर तब्दीली का बायस हो जाए। यकीन कीजिए इस तब्दीली में, इसमें मौजूद उस वसीयत और इसके करने में सिर्फ एक सोच है, फ़कत एक सोच। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं ये करूँगी, वो दिन आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। बहुत सा अरसा गुज़र गया है मौला, आपकी हमें बड़ी लंबी उम्र, मैं आई एम अबव 40, बड़ी लंबी उम्र अता कर दी। अब हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर, हमें वैसा बना दे कि जैसा तू, तेरा महबूब और उनका महबूब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चाहते हैं। आज की रात बेशक दर्द की रात है, मगर इस दर्द में जो इमाम को उस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम की ज़रबत से लगा, इस दर्द में हम इजाफ़ा नहीं चाहते अपने बद किरदारियों की वजह से, उन तमाम चीज़ों की वजह से जो हमारे किरदार का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किरदारों को बदल के वो जो ज़रबत इमाम को लगी थी और उसके बाद उसका नतीजा वो शहादत थी, अल्लाह उस ज़ख्मों को कम करने में हमें इमाम की अताअत नसीब कर, हमारी अताअत, हमारी तब्दीली हमारे मौला की उस तकलीफ़ को शायद कम करे। और बेशक हम समझते नहीं अपनी अहमियत को, हम नहीं समझते। हमारे किरदार बदलने से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती है जब हम कहते हैं कि हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फॉलोअर हैं, क्योंकि फिर आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं इमाम अली के। फिर लोग आपको देखते हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं, फिर आप कैसे खा रहे हैं, आप कैसे पी रहे हैं, आप कैसे मामलात करते हैं, आप लोगों के साथ उनका हक अदा करते हैं। दुनिया देखती है, दुनिया देखे ना देखे, वो रब तो देख रहा है जो अली का भी रब है। फिर ऐसा ना हो कि हम अल्लाह की नज़रों में मुनाफिकीन में से हो जाएं।
یہ نہ ہو میرے مالک۔ اللہ ہمیں آج کی اس رات کے صدقے میں یہ جو وصیت ہم نے پڑھی ہے، اس وصیت کے چند جو اوراق ہیں، جو چند سطر ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اتنی محبت ڈال دے کہ ہمارے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان ہو، اتنا سہل ہو کہ جس طرح سے جناب ابراہیم کے لیے اس آگ میں کودنا تھا، کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے ان مشکلات سے گزرنا تھا، جس طرح حضرت یوسف کے لیے اس زندان میں وقت گزارنا آسان تھا، اس کنویں میں وقت گزارنا آسان تھا۔ اے مالک، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں کردار جناب بی بی زینب علیہ السلام سے اس قدر آشنا اور واقف کر دے کہ ہمیں بھی یہ تمام مشکلیں جو ہیں آسانیاں نظر آئیں، کہ جس طرح بی بی زینب عالیہ ارشاد فرماتی تھی کہ میں نے اپنے رب کے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ اے اللہ، ہمیں لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا کر دے، ہمیں ناراض لوگوں کے اندر دوستیاں کرانے والا بنا دے۔ تو ہی تو کہتا ہے کہ لوگوں کی دوستی کرانا، دو روٹھوں کو منانا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں چن لے ان کاموں کے لیے، لوگوں کے، یتیموں کے بچوں کے سروں پہ ہمیں ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں۔ آپ امام علی بن ابی طالب کے کردار کو دیکھیں، ساری زندگی یتیموں کے، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اے مالک، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما۔ کوئی ایک کوالٹی امام کی پکڑ لیجئے اس دفعہ، اور یہ وعدہ کریں اپنے امام سے کہ اس کوالٹی کو میں اپنی زندگی، اپنی ساتھ میں لے کر آؤں گا۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں اور کتنی خوبصورت زندگی کرتا ہے۔ اللہ اس رات کے صدقے میں جو بھی مشکلات ہیں، جو کوئی جن بھی مصائب کا شکار ہے، آپ سب کی وہ تمام مشکلیں دور ہو جائیں۔ اللہ آپ کی حاجات کے اوپر آج کی رات کے صدقے میں مہر لگائے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اپنا اور اپنوں کا بے انتہا خیال رکھیے۔ Look after yourselves۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔